پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 160 ہے۔ آیت نمبر 160 ہے۔ رکو نمبر 3 سے پہلے والی 2 آیتیں، رکو نمبر 3 سے پہلے والی 2 کے بعد 3 سے پہلے والی آیت۔ صفحہ ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اسی لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب ان سے اللہ کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو کسی وقت مہلت دی جائے گی، وإلہکم الہ واحد تمہارا معبود تو صرف ایک اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اسی اللہ کے، هو الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ان الذین کفروا، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر، احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے سامنے بٹھا دیے۔ مشکل وقت، پریشانی، دکھ اور تکلیف زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ جو اللہ کے دین سے دور نہ کرے وہ ایک بڑی نعمت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات جھٹکا دیتا ہے انسان کے اعمال میں کوئی نہ کوئی کمی آئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں جھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بڑی پریشانیوں سے ہمیں بچایا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر میرے رب نے ایک مسئلہ واضح کیا ہے۔ عام طور پہ جو زندگی میں لوگ اپنی باتوں کے اندر کسی دوسرے کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی بات پہ عموماً عورتیں زیادہ کہتے ہیں لکھ دی لعنت ہوئے، تیرے پیو کو لعنت ہے، تیری نسلیں تے لعنت ہے۔ یہ لعنت کرنا اس کا شرعی طور پہ کیا حکم ہے، اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں واضح کیا۔ ہر وہ شخص جس کا کفر یقینی ہو اور کفر کے اوپر مرنا یقینی ہے، جس کا کفر کے اوپر مرنا یقینی ہے اس کو لعنت کرنا جائز ہے، اور جس کا کفر کے اوپر مرنا یقینی نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے کسی انسان کو تو پتہ نہیں چل سکتا کہ فلاں بندہ یقیناً کافر ہی مرے گا، جس کا کفر پہ مرنا یقینی نہیں ہے اس کے اوپر لعنت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، یہ جھگڑے اور لڑائی کے اندر اس کو یا اس کی نسل کو یا اس کے خاندان کو لعنت کرنا یہ شرعاً بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی مخصوص گناہ کا تذکرہ کر کے اس گناہ کو لعنت کرنا اس پہ کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، جیسے مثال کے طور پہ آدمیوں کہے چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چوروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، زنا کرنا بہت بڑی بدکاری ہے، زانیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ مخصوص گناہ کو ذکر کر کے اس پہ لعنت کرنا تو جائز ہے، کسی فرد کو ذکر کر کے متعین کر کے اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بظاہر کافر بھی ہے، اس کافر شخص کو متعین کر کے اس پر بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ نے تو یہاں کافروں کے اوپر لعنت کی ہے قرآن پاک کے اندر، ہم کافر کے اوپر لعنت کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا جواب یہ ہے میرے رب نے قید لگائی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کافر ہو اور کفر کی حالت میں جو مر جائے، جو مر گیا وہ کافر تھا یقینی کفر کی حالت میں مرے،
اس کے اوپر تو لعنت کرنا جائز ہے، لیکن جو ابھی تک زندہ ہے اس کے چانسز ہیں، ممکن ہے میرا رب اس کو مرنے سے پہلے ایمان کی دولت دے دے، لہذا اس کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں جو کفر کی حالت میں مر گیا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر سب سے پہلے میرے رب کی طرف سے پھٹکار پڑے گی، پھر اللہ کے فرشتوں کی طرف سے پھٹکار ہے، اور پھر تمام کے تمام لوگ جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں سب کی طرف سے لعنت ملے گی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جب کوئی بندہ دنیا کے اندر نیک کام کرتا ہے نا، اور نیک کام کر کر کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو میرے رب کی جانب سے آسمان کے اوپر ایک فرشتہ کے اعلان کرتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے اے فرشتوں کی جماعت، آپ کا رب اعلان کر رہے فلاں بندہ میرے رب کا محبوب بن چکا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم سارے کے سارے اس سے محبت کرو۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، چلتے چلتے یہ سلسلہ آسمان دنیا پر پہنچتا ہے، اور آسمان دنیا پر کھڑا ہو کے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے کائنات کے تمام چیزوں، فلاں بندے سے میرا رب محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو، لہذا کائنات کی ہر چیز پھر اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس محبت کی مثالیں ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بزرگان دین، ان کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ وہ کسی بھی جنگل میں جاتے، رات گزارنی ہوتی تو کہہ دیتے اے جنگل کی مخلوق، آج محمد کے غلاموں نے یہاں پہ رہنا ہے، اگر کوئی موذی چیز ہے تو وہ راستہ چھوڑ دے، ہم رات یہاں پر گزاریں گے اور صبح چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے بیشتر واقعات کے اندر ہے جب بھی کسی پیغمبر کی جماعت صحابی نے اعلان کیا ہے، جنگل کے اندر سے موذی جانوروں نے صحابہ کرام کے لیے جنگل کو خالی کر دیا ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ جب میرے رب کی طرف سے جو پیغمبر نے جو حدیث بیان کی، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر میرا رب اس کا ہو جاتا ہے، پھر کائنات کی چیزیں اس سے محبت کرتی ہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ ایمان والے کے لیے، جو بے ایمان ہے، کفر کی حالت کے اندر مر گیا، اس کے لیے بھی یہی اعلان ہوتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ، فلاں بندہ کفر کی حالت میں مرے، تمہارے رب کو ناراض کرتا تھا، اللہ اس کے اوپر بڑے ناراض ہیں، اللہ کی جانب سے اس کے اوپر لعنت ہے، اے فرشتوں کی جماعت تم بھی اور کائنات والے تم بھی سب کے سب اس کے اوپر لعنت کرو۔ خالدین فیہا، پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب، اس کے اوپر سے کبھی بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور یہ عذاب اس سے نہ اس میں کبھی اس کو مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، عذاب کی بات ذکر کر کے، لعنت کی بات ذکر کر کے میرا اللہ اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت کے بارے میں متوجہ فرما رہے ہیں۔ دنیا والو یاد رکھنا، یہ کائنات کے اندر جو چھوٹے چھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، ان سے متاثر ہو کے ان کے سامنے نہ جھک جانا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں پیچھے والی آیت کے اندر میرے رب نے لعنت کو خاص طور پہ ذکر کر کے تشدید کے ساتھ بیان کیا، خالدین فیہا، وہ لعنت میں ہرگز رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کمی نہیں ہوگی، مہلت بھی نہیں ملے گی۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا اللہ تو بڑا متشدد ہے، نعوذ باللہ، وہ تو بڑا سخت ہے، وہ تو معاف بھی نہیں کرے گا۔ فوراً میرے رب نے کہا نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ تشدید اس کے لیے جو مر گئے، جو زندہ ہے اس کے لیے میں الرحمن الرحیم، بس جھک جانا تمہارا کام ہے، میری رحمت کی بہاریں آنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔